بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بحث جو ہے وہ تقسیم مقدمات میں تھی، اور ان تقسیمات میں سے ایک تقسیم جو ہے وہ مقدمے کی تقسیم ہے، مقدمے عقلیہ، شرعیہ اور عادیہ کی طرف۔ مقدمہ عقلیہ وہ مقدمہ ہے کہ ذیل مقدمے کا وجود جو ہے وہ اس مقدمے پر اس طرح سے موقوف ہو کہ عقلاً جو ہے وہ ذیل مقدمے کا حصول اس کے بغیر ممکن نہ ہو۔ جیسے چابی کی حرکت جو ہے وہ ہاتھ کی حرکت سے کے اوپر متوقف ہے، یہاں پہ ہاتھ کی حرکت جو ہے وہ مقدمہ ہے، اور یہ مقدمہ عقلیہ ہے حرکت مفتاح یا چابی کی حرکت کے لیے۔ جبکہ مقدمہ شرعیہ وہ مقدمہ ہے کہ ذیل مقدمے کا وجود اس مقدمے کے وجود کے اوپر شرعاً اس طرح سے موقوف ہو کہ از جہت شریعت اس ذیل مقدمے کا حصول بدون اس مقدمے کے محال ہو۔ جیسے طہارت ثلاثہ ہیں برائے نماز، کہ بھئی نماز تب تک جو ہے نا وہ صحیح واقع نہیں ہوگی جب تک طہارت ثلاثہ کو انسان انجام نہ دے۔ تیسرا قسم جو ہے وہ مقدمہ عادیہ ہے۔ اب مقدمہ عادی کس کو کہتے ہیں؟ اس کی دو تعریفات موجود ہیں۔ ایک تعریف یہ ہے کہ وہ مقدمہ ایسا ہے کہ عادتاً لوگ ذیل مقدمے تک پہنچنے کے لیے اسی مقدمے کو انجام دیتے ہیں، اگرچہ عقلاً ذیل مقدمے کا وجود اس پر موقوف نہ ہو۔ جیسے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کا استعمال جو ہے نصب کے ذریعے جو ہے نا صعود علی السطح کو انجام دیتے ہیں۔ دوسری جو تعریف کی گئی ہے مقدمہ عادیہ کی، وہ یہ ہے کہ ایسا مقدمہ کہ ذیل مقدمے کا اس پر موقوف ہونا یا اس کا وجود جو ہے اس پر اس طرح موقوف ہو کہ عادتاً اس ذیل مقدمے کا وجود بدون اس مقدمے کے ممکن نہ ہو۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ غیر عادی طریقے سے جو ہے نا وہ مقدمہ کسی دوسرے طریقے سے بھی حاصل ہو۔ جیسے یہ صعود علی السطح اگر عادی طریقوں سے، جیسے ہم نے بیان کیا، اگر انسان سیڑھی کے ذریعے سے چڑھے، رسے کے ذریعے سے چڑھے، کوئی اور ایسا عادی طریقہ استعمال کرے کہ جس سے جو ممکن ہوتا ہے چڑھنے کے لیے۔ لیکن اگر یہ صعود علی السطح جو ہے وہ طیران کے ذریعے سے ہو، یہ بھی ممکن ہے، لیکن یہ عادتاً ممکن نہیں ہے۔ عادتاً جس چیز کے یہ غیر عادی طریقہ ہے کہ اڑ کے انسان جو ہے وہ چھت پہ پہنچ جائے، کوئی ایسا وسیلہ انسان کے پاس نہیں ہے کہ انسان پرواز کرے۔ تو یہاں پہ ذیل مقدمے کا مقدمے کے اوپر موقوف ہونا جو ہے وہ از طریقے راہ عادی، اس کا انحصار فقط اسی ایک مقدمے میں ہے۔ اگرچہ دیگر راہیں بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن وہ راہیں جو ہیں وہ غیر عادی طریقے کے عنوان سے پہچانی جاتی ہیں، ان کو غیر عادی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین مقدمے جو عمومی طور پہ مقدمے کی تقسیم کی گئی ہے، یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ لہذا مصنف بھی ان کو ذکر کرتا ہے، لیکن پھر مصنف کی کوشش یہ ہے کہ یہ چیز ثابت کرے کہ بھئی مقدمہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، مقدمہ عقلیہ۔ مقدمہ شرعیہ بھی جو ہے اس کی بازگشت بھی جو ہے مقدمہ عقلیہ کی طرف ہے، اسی طرح سے مقدمہ عادیہ بنا برمانہ ثانی جو ہے اس کی بازگشت بھی جو ہے وہ مقدمہ عقلیہ کی طرف ہے۔ اب یہ کس طرح سے ممکن ہے اس کو اپنی جگہ پہ ذکر کریں۔ لہذا فرماتے ہیں وَمِنْهَا، یعنی تقسیمات مقدمات میں سے ایک تقسیم یہ ہے کہ تقسیمها الی العقلیۃ والعادیۃ وشرعیۃ والعادیہ، کہ مقدمے کی تقسیم کی جائے مقدمہ عقلیہ کی طرف، مقدمہ شرعیہ کی طرف اور مقدمہ عادیہ کی طرف۔ فالعقلیہ تو
بس مقدمہ عقلیہ جو ہے اس کی تعریف کرتے ہیں مصنف کے، وہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ مستحیل واقعا وجود ذی المقدمۃ بدونی، یہ وہ مقدمہ ہے کہ اس کے بغیر، بدونی کا ترجمہ ہم پہلے کرتے ہیں کہ اس کے بغیر محال ہے ذی المقدمے کا وجود، حقیقت اور خارج میں محقق ہونا. پس حقیقت میں مقدمے کے محقق ہونے کے لیے اس مقدمے کا ہونا ضروری ہے. جیسے ہم نے مثال کو ذکر کیا کہ بھئی حرکت مفتاح جو ہے وہ حرکت ید کے لیے مقدمہ عقلیہ ہے. وَالشَّرِيعَةُ عَلَى مَا قِيلَ، اور مقدمہ شریعہ جو ہے اس تعریف کے مطابق جو کہا گیا ہے، کیونکہ خود مصنف جو ہے وہ مقدمہ شریعہ کو مقدمہ عقلیہ کا حصہ مانتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں عَلَى مَا قِيلَ کہ جو کہا گیا ہے کہ مستحیل وجودہ بدون شرعن، ایسا مقدمہ کہ جس کے بغیر ذی المقدمے کا وجود شرعن محال ہے. اگرچہ عقل کہہ سکتی ہے کہ اس کے بغیر بھی وہ فعل حاصل ہو سکتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں بھائی. ویسے طہارت ثلاثہ جو ہیں وہ شرعی طور پہ قید ہیں نماز کے لیے کہ بھائی نماز جو ذی المقدمہ ہے وہ تب تک حاصل نہیں ہوگا جب تک وضو نہ ہو. اب کہتے ہیں وَلَكِنَّهُ لَا يَخْفَى، یہ چیز آپ کے اوپر مخفی نہیں ہے. یہاں سے مصنف کوشش کر رہے ہیں تاکہ بتائیں کہ بھئی مقدمہ شریعہ بھی مقدمہ عقلیہ کی طرف برگشت ہوتا ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ لَكِنَّهُ لَا يَخْفَى، یہ چیز آپ کے اوپر مخفی نہیں ہے کہ رجوع شریعت الی العقلیہ، کہ مقدمہ شریعہ جو ہے اس کی بازگشت، اس کا رجوع جو ہے وہ مقدمہ شریعہ کی طرف ہے، مقدمہ عقلیہ کی طرف ہے. ضرورت انہ لا یکاد یکون مستحیلا ذالک شرعا، کیونکہ یہ چیز محال نہیں ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے وہ شرعاً اس کے بغیر جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا. شرعاً جو ہے وہ اس مقدمے کا حاصل ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. شرعاً جب حاصل نہیں ہو سکتا تو شارع نے جیسے مقدمہ شریعہ جو ہے یہ بعنوان قید یا شرط معمول بھی میں محفوظ ہے. واستحالۃ المشروط، اب معمول بھی ہو گیا مقید اور مشروط، اور کسی بھی مشروط کا اور مقید کا بدون شرط و قید حاصل ہونا جو ہے محال ہے، یہ محال عقلیہ ہے. لہذا کہتے ہیں واستحالۃ المشروط والمقید بدون شرطہ وقیدہ یکون عقلیہ، پس مشروط کا محال ہونا جو ہے اسی طرح سے مقید کا محال ہونا شرط اور قید کے بغیر یہ عقلی ہوگا. وَأَمَّا الْعَادِيَةُ، اب یہ تیسرا جو ہے نا وہ مقدمے کی قسم بیان کر رہے ہیں. بس پہلا قسم ہو گیا عقلیہ. شریعہ بھی اس اعتبار سے کہ شرعاً شرط کیا گیا ہے مامور بھی میں، لہذا وہ شرط اور قید کی حیثیت رکھتا ہے مقدمہ، لہذا وہ بھی عقلیہ کی طرف بازگشت کرتا ہے. عقل ہے کہ کہتا ہے اس کو انجام دینا لازم ہے. لیکن مقدمہ عادیہ جو ہے اب یہاں پہ اس کی دو معنی ہے. کہتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ بِمَعْنَىٰ أَنْ يَكُونَ التَّوَقُّفُ عَلَيْهَا بِحَسَبِ الْعَادَةِ، اگر مقدمہ داخلی عادیہ کی معنی آپ یہ لیں کہ ذی المقدمہ جو اس کے اوپر موقوف ہے یہ توقف جو ہے یہ عادت کے اعتبار سے ہو، بحیث یمکن تحقق ذیہا بدونہا، اس طرح کے ذی المقدمے کا تحقق اس کے بغیر بھی موجود ممکن ہے. جیسے ہم نے کہا نصب سلم ایک عادی وسیلہ ہے، لیکن رسے کے ذریعے سے چڑھنا، کسی کی مدد کے ذریعے سے چڑھنا، اینٹیں لگا کے چڑھنا مثال کے طور پر یہ سارے طریقے ممکن ہیں. الا ان العادت جرت علی الاتیان به بواسطہ، لیکن عادت الناس جو ہے مردوں کی جو عام طور پہ عادت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسی مقدمے کے ذریعے سے اس مقدمے تک پہنچتے ہیں. فَإِيَّ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرُ رَاجِعَةً إِلَى الْعَقْلِيَّةِ، اب کہتے ہیں کہ اگر اس معنی میں مقدمہ عادیہ ہو تو یہ معنی اگرچہ مقدمہ عقلیہ کی طرف رجوع نہیں کرتا. الا انه لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ محل نزاع میں داخل بھی نہیں ہے.
بس پہلی معنی کی بنیاد پہ جو ہے وہ یہ محل نظام داخل نہیں ہوگا، دوسری معنی کی بنیاد پہ محل نظام داخل ہوگا۔ ہم نے اس کو اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ بھئی مقدمہ شریعہ اور مقدمہ عادیہ حسب معنی ثانیہ مقدمہ عقلی کی طرف پلٹتے ہیں، اور قید شرعی ثابت ہونے کے بعد عقل کہہ دیا کہ مقید بدون قید حاصل نہیں ہو سکتا ولو قید شرعی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے مقدمہ عادی جب معلوم ہو کہ ذیل مقدمے کا حصول کی دو راہیں ایک عادی اور غیر عادی، اور غیر عادی منتفی ہو تو اس صورت میں انحصار ہو جاتا ہے ذیل مقدمے کے حصول کا فقط اسی راہ عادی میں، لہذا یہ بھی عقلیہ ہوتا ہے۔ یہ معنی دوم ہے جس کے طرف مصنف جو ہے آگے اشارہ کرتے ہیں۔ لہذا کہتے ہیں اگر پہلی معنی مراد لی جائے مقدمہ عادیہ کی کہ بھائی دوسری راہیں بھی ہیں لیکن عادتاً جو ہے فقط اس کو انجام دیا جاتا ہے یا اس کے ذریعے سے ذیل مقدمے تک پہنچا جاتا ہے، تو یہ معنی اپنی جگہ پہ صحیح ہے اور یہ مقدمہ عادی بھی عقلی نہیں ہے، لیکن یہ محل نظام داخل نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ ہمیں عقلاً ثابت کرنا ہے ملازمہ، تو یہاں پہ تو ملازمہ ہے ہی نہیں کیونکہ دوسری راہیں بھی موجود ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ بِمَعْنَى أَنَّ التَّوَقُّفَ عَلَيْهَا، اگر یہ اس معنی میں ہو، یہ مقدمہ عادیہ جو ہے یہ اس معنی میں ہو کہ ان التوقف علیہا کہ ذیل مقدمے کا اس کے اوپر جو موقوف ہونا ہے، وَإِنْ كَانَ فِعْلًا وَاقِعِيًّا، وَإِنْ كَانَ فِعْلًا وَاقِعِيًّا، وہ فعلی اور واقعی ہے، جس طرح سے نصب سلم ہے یا اس طرح سے للصعود علی السطح، سطح کے اوپر جانے کے لیے۔ مکلف کے ہاتھ میں نہیں ہے، لہذا وہ غیر عادی طریقہ اگرچہ عقل منع نہیں کرتی اس کے لیے، لیکن مسئلہ کہ عملاً وہ مکلف کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، لہذا فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ بِمَعْنَى أَنَّ التَّوَقُّفَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فِعْلًا وَاقِعًا، کہ اگرچہ اس کا جو ذیل مقدمے کا توقف ہے مقدمے کے اوپر عادی میں، وہ اگرچہ فعلی اور واقعی ہے، ٹھیک ہے، یا بے الفاظ دیگر وہ حقیقی طور پہ فقط اسی طریقے میں منحصر ہے، عادی طریقہ وہی ہے جیسے نصب سلم یا اس طرح کی عادی راہیں جو دیگر ہیں صعود علی السطح کے لیے، الا انہ لأجل عدم التمکن من الطیران الممکن عقلا، لیکن یہ جو انحصار ہے یہ عدم تمکن کی وجہ سے پیدا ہوا ہے جو طیران کے اوپر نہیں ہے مکلف کا، الممکن عقلاً، وہ طیران کے جو عقلاً ممکن ہے لیکن عادتاً نہیں ہے۔ طائر کے بغیر، پرندے کے بغیر فعلاً جو ہے وہ پرواز کسی دوسرے کے لیے ممکن نہیں ہے، تو محال ہو جائے گا صعود سلم اور اس جیسے راہ عادی کے بغیر جو ہے اگر انسان صعود کو انجام دے، اس کا عقلاً جو ہے وہ صعود جو ہے وہ محال ہو جائے گا لغیر طائر کے علاوہ دوسروں کے لیے فعل ہے۔ وَإِنْ كَانَ طَيَرَانُهُ مُمْكِنًا ذَاتًا، اگرچہ اگر دیکھا جائے تو ذاتاً طیران جو ہے وہ انسان کے لیے وہ محال نہیں ہے، ممکن ذاتی ہے۔ بے الفاظ دیگر ہم کہیں کہ اگر امکان عقلی کو دیکھا جائے تو امکان عقلی موجود ہے، طیران جو ہے وہ انسان کے لیے محال عقلی نہیں ہے لیکن عادتاً جو ہے وہ محال ہے کیونکہ انسان کے لیے طیران اور پرواز جو ہے وہ منتفی ہے، جب پرواز جو ہے وہ منتفی کام کی گئی ہیں مقدمہ عقلیہ شریعہ اور عادیہ، یہ تقسیم مصنف کو قبول نہیں ہے۔ مصنف کے نزدیک مقدمہ فقط ایک ہی ہے، انحصار جو ہے وہ عقلیہ میں،
شریعہ بھی جو ہے وہ عقلیہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور مقدمہ عادیہ بھی جو ہے دو معنی ہے اس کے مطابق، جو دوسری معنی ہے اس کے مطابق وہ بھی شرعی معنی کی طرف رجوع کرتا ہے. بس ایک ہی مقدمہ رہتا ہے، وہ مقدمہ عقلیہ. اب محل نزاع جو ہے وہ مقدمہ عادیہ مقدمہ عقلیہ میں ہے، شریعہ بھی اسی کی طرف جاتا ہے، عادیہ بھی اسی کی طرف جاتا ہے. ہاں اگر عادیہ پہلی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے، جس میں ہم نے کہا تھا کہ عادتاً لوگ اسی مقدمے کو انجام دیتے ہیں اگرچہ انحصار نہیں ہے اس میں، اگر یہ معنی ہو تو یہ محل نزاع سے خارج ہے. بس مقدمہ اگر کلی حرف بات کی جائے تو محل نزاع تینوں میں جاری ہے، لیکن مصنف کے نزدیک عادیہ اور شریعہ مقدمہ بھی عقلیہ ہے، لہذا محل نزاع ایک ہی قسم رکھتا ہے، وہ یہ کہ مقدمہ ہمیشہ عقلیہ ہوتا ہے، اس کا وجود جو ہے وہ عقلی آتا ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ